نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، عبادات اور دین کے بنیادی احکامات سے جڑے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اذان، اقامت، اذان کی شرف و فضیلت، اسلام میں اذان کا مقام، اذان کی ابتدا، یہ ساری تفصیلات گزر چکی تھی۔ اور اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ قائم کی جائے۔ اذان دی گئی، کوئی آ گیا تو جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، نہیں آیا آدمی اکیلا نماز پڑھ لے گا۔ لیکن فرض نماز کے لیے اذان دی جائے گی۔ اگر ہم بستی میں ہیں جہاں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو اذان کی ضرورت نہیں، اور اگر کسی ایسے مقام پر ہے جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی اور اس مقام پر اگر فرض نماز پڑھنی ہے تو اکیلا شخص بھی ہوگا تو وہ بھی اذان دے گا اور اذان دے کر کے نماز پڑھے گا۔ اور آپ کو پتا ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لیے اکٹھا ہونے میں جو دقتیں آتی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے تو اذان مشروع ہوئی۔ من جانب اللہ، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رہنمائی کی گئی، اور رہنمائی ہو جانے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ نماز جب پڑھی جائے گی تو کن چیزوں کا پاس و لحاظ ضروری؟ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، نماز کے لیے کچھ ارکان ہیں، اور نماز کے کچھ واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط کا وجود بھی ضروری ہے، ارکان کا وجود بھی ضروری ہے، واجبات کا وجود بھی ضروری۔ اگر شرط چھوٹے گی تو نماز نہیں ہوگی، ارکان چھوٹیں گے تو نماز نہیں ہوگی، واجبات چھوٹیں گے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اسے پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ سنت اور مستحبات چھوٹ جائیں تو نماز میں اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔ نماز ہو جائے گی لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی آئے گی۔ نماز کے جو ایسے احکامات جن کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہو سکتا، یعنی اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ نماز کے باہر ہیں تو ان کو شرائط کہتے، اور اگر نماز کے اندر ہیں تو ان کو فرائض کہتے۔ فرض کی جمع ہے فرائض، اسی کو ارکان بھی کہتے۔ علماء اور فقہا نے احادیث کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، صحابہ کرام کے معمولات دیکھ کر کے جو چیزیں طے کی ہیں ان میں سے 7 شرطیں ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ان 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ اور جب نماز شروع ہو جائے تو نماز کے اندر 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، جس کو فرض کہتے ہیں۔ اور نماز میں
12 واجبات ہیں. نماز میں 12 واجبات ہیں. تو نماز کے باہر جو چیزیں ہیں جن کا وجود ضروری ہے وہ 7 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا. پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا. بدن حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہو، یعنی غسل کی بھی حاجت نہ ہو اور وضو بھی کر لیا گیا ہو، اور ظاہری طور پر بدن پر کہیں ناپاکی نہ لگی ہو، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، پیپ ہے، خون ہے، شراب ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں. اگر یہ نجاست ظاہری ہے، اگر بدن پر کہیں لگی ہوگی تو اسے دھونا ہوگا. اسے دھونا ہوگا. دھو لیں گے. نجاست ظاہری سے ہم پاک ہو گئے. اب نجاست باطنی جو دکھائی نہیں دیتی، حدث اکبر ہے یعنی نہانے کی حاجت ہے تو غسل کرنا ضروری ہے. وضو کی حاجت ہے تو وضو کرنا ضروری ہے. تو نجاست ظاہری اور نجاست باطنی سے بدن پاک ہو، غسل کی بھی حاجت نہ ہو اور وضو بھی ہو اور نہ ہو تو وضو کر لیا جائے. یہ پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا. دوسری چیز ہے کپڑے کا پاک ہونا. دوسری چیز ہے کپڑے کا پاک ہونا. ہمارے جسم پر جتنے کپڑے ہیں، کم ہو زیادہ ہو، جتنے کپڑے ہیں یہ سارے کپڑے پاک ہونا ضروری ہیں. اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اور وہ ناپاکی، وہ نجاست اگر خفیفہ ہے تو کتنی معاف ہے وہ آپ سن چکے، اور نجاست غلیظہ ہے تو کتنی معاف ہے وہ آپ سن چکے. لیکن اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اور وہ مقدار اتنی ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی تو بھی پانی ہونے کی شکل میں اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ نماز مکروہ ہوگی. پیشاب کے چھینٹے آ گئے، یہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن اس کی مقدار 1 درہم سے کم ہے. 1 درہم سے کم ہے، یعنی جتنے چھینٹے پڑے ہیں اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کی مقدار پھیلاؤ میں 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی. وہ اتنی ناپاکی بھی نہیں ہونا چاہیے. بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو. تیسری شرط، مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے. یہ سطر ہے، ہر حال میں نماز میں ڈھکا رہنا ضروری ہے. اگر یہ حصہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. عورت کا پورا جسم سطر ہے، سوائے چہرے کے، اتنے ہاتھوں کے اور پیر کے. اس کے علاوہ یعنی ٹخنوں سے لے کر کے سر کے بالوں تک اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی میں نشاندہی کر دوں. ہمارے یہاں بعض گھرانوں میں پوری آستین نہیں ہوتی. پوری آستین نہیں ہوتی، آستین کچھ کم ہوتی ہے. کچھ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں یہاں تک آستین رکھتی ہیں، کچھ یہاں تک آستین رکھتی ہیں، کچھ یہاں تک رکھتی ہیں. اتنا کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے. عورتوں کا پورا جسم سطر ہے. نماز کی حالت میں اگر اتنے ہاتھ باہر ہو، اتنے پیر باہر ہو ٹخنوں سے نیچے، اور چہرہ کھلا ہوا ہو، یہ اتنا حصہ تو نماز کی حالت میں سطر میں شامل نہیں. یہ کھلا رہا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ایسے کپڑے پہننے کا رواج ہے جس میں جسم کھلا رہتا ہے، جیسے ساڑی بعض علاقوں میں پہنی جاتی ہے بلاؤز کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ پیٹ کھلا ہوا ہوتا ہے، پیٹھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور بلاؤز یا جو فراق ہمارے گھروں میں پہنے جاتے ہیں
اگر دوپٹہ نہ ہو اور گلا گہرا ہو تو بھی جسم کا حصہ کھلا ہوتا ہے، پیٹھ کا کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے، نماز نہیں ہوگی اس حالت میں۔ دیندار گھرانوں میں بھی پردہ کرنے والی خواتین کے یہاں بھی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ آستین کا چھوٹا ہونا ہے۔ اگر سطر کا حصہ کھلا رہا تو کتنا حصہ کھلا رہا تو نماز ہو جائے گی، اور کتنا ڈھکا رہا تو کتنا کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی، اور کتنا ڈھکا رہا تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے لیے فقہا نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے کہ جسم کا جو حصہ کھلا ہوا ہے اگر اس کا چوتھائی سے کم کھلا ہوا ہے تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ جیسے ہماری یہ کلائی ہے، کلائی یہاں گٹے سے لے کر کے کوہنی تک یہ جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو 4 حصے کیے جائیں گے۔ اگر چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ کھلا رہا، یعنی آستین اتنی چھوٹی رہی اور دوپٹہ جو اوپر سے لیا جاتا ہے اس میں یہ ہاتھ ڈھکتا نہیں ہے، باہر نکل جاتا ہے، تو ایسی عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اکثر جو ہے گھروں میں اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ بتائیں، تاکہ نماز کے لیے اگر خدا نہ خواستہ ان کی آستین چھوٹی ہے تو سر پر ایسی رومالی ہونی چاہیے کہ ہاتھ اگر نیچے لٹکا بھی رہے تو ڈھکا رہنا چاہیے۔ اوپر سے جو رومالی پہنی جائے وہ ہاتھ کی لمبائی سے زیادہ ہو، تاکہ وہ اندر ہی ایسے تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکے اور اندر ہی ہاتھ بھی باندھ سکے، اور جب رکوع میں جانے کے لیے ہاتھ چھوڑے تو ہاتھ رومالی کے باہر نہ آئے۔ نماز کے لیے یہ اہتمام، جن گھرانوں میں یا جن علاقوں میں ساڑی اور بلاؤز کا رواج ہے وہاں یہ چیز خاص طور پر ضروری ہے کہ نماز کے لیے ایک بڑی رومالی ہونی چاہیے جو کمر کے نیچے تک رہے۔ تو تیسری شرط ہے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا۔ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت ہے، یہ حصہ جسم کا کسی بھی حالت میں کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر نماز کی حالت میں کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بھی جسم کا یہ حصہ سطر ہے اور چھپا رہنا چاہیے۔ شرمگاہ یہ سطر غلیظہ ہے، جسم کا وہ حصہ جس کا ہر حال میں ڈھانکنا ضروری ہے، حتیٰ کہ آدمی غسل بھی کر رہا ہو تو برہنہ حالت میں غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بھی ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے۔ ہم لوگ غسل خانے میں جاتے ہیں تو غسل خانے میں جانے کے بعد جسم سے سارے کپڑے نکال دیتے ہیں۔ کیا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو معلومات بڑھتی ہے، اور جب مسائل بتائے جاتے ہیں تو بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہانے کی صورت میں بھی جسم کا یہ حصہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ آپ ایک پاک کپڑا، ایک پاک لنگی رکھیں غسل کے لیے، اگر جسم پر نجاست ظاہری ہے اس کو آپ دھو کر کے دور کر دیں، اور غسل کرنا ہے تو پھر آپ کے جسم کے اوپر ایک پاک لنگی ہونی چاہیے۔ ماؤں اور بہنوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، لیکن ہم مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب پیشاب کرنے کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو جسم جب زمین کے قریب ہوتا تھا تو آپ کپڑا سمیٹتے تھے، یعنی پورا کپڑا سمیٹ لیں اور جسم برہنہ ہو جائے پھر آپ بیٹھے، یہ آپ کا معمول نہیں تھا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ذکر کیے جاتے ہیں کہ آپ جب جسم کو زمین کے قریب کرتے تھے تو جسم سے کپڑا ہٹاتے تھے، حالانکہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا تو کہنے لگے کہ آدمی اکیلا ہے تو پھر کیا؟ میں نے کہا شریعت، ہماری شریعت، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے
اتنی تفصیلات اس میں ملتی ہیں کہ جب ان کو بیان کرو تو دنیا حیران ہو جاتی. جیسے ماضی میں ایک واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام پہنچے اور قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا گئے تو وہاں جا کر دیکھا تو واپس آ گئے. کیوں کہ جو بھانڈا تھا وہ قبلہ رخ تھا. جب قبلہ رخ تھا تو وہ واپس آ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے قضائے حاجت کے لیے بات کی تھی اور آپ واپس آ گئے. تو کہنے لگے کہ اس میں بھانڈا جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، قبلہ رخ ہے. تو لوگ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے کہ ہم قبلے کا احترام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ تمہاری شریعت کے اندر اتنی باریک باریک باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں. تو شریعت میں تفصیلات موجود ہیں اور ان تفصیلات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک جگہ میں نے مسئلہ ذکر کیا تو ایک شخص کہنے لگے کہ تنہائی میں اگر آدمی ہے تو پھر کپڑا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کپڑا ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں نے سوال ذکر کیا اور جواب آپ کو پتہ چل جائے اس لیے میں جواب بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم ہے. کہنے والے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ پاک تو دیکھ رہے، یعنی کپڑا ہے تو بھی اللہ کو علم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور کپڑا نہیں ہے تو بھی اللہ کو علم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. برابر ہے. علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور ارشادات کو دیکھ کر کے کہ اللہ پاک تو ظاہر و باطن سے واقف ہے اور کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. 1000 پردوں میں آپ کوئی چیز چھپا کر کے رکھو، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن اللہ سے ہمیں حیا کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیں حیا کرنی چاہیے. اور حیا کیا ہے کہ ہم اپنے ان حصوں کو چھپائیں جن حصوں کا کھولنا حیا کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد جو زمانہ گزارا ہے میں نے کبھی حضور کی شرمگاہ نہیں دیکھی اور حضور نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی. ظاہر بات ہے میاں بیوی تھے، تعلقات قائم ہوتے تھے، لیکن یہ چیز حیا سے تعلق رکھتی ہے. تو اللہ پاک تو ظاہر و باطن سے باخبر ہیں، دانا و بینا بھی ہیں، یعنی جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. لیکن ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ تنہائی میں بھی ہم برہنہ نہ ہو. اور اگر کوئی برہنہ ہو کر کے غسل کرے تو گنہگار بھی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی برہنہ غسل کرے، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، تو وہ گنہگار نہیں ہے. لیکن یہ چیز حیا کے خلاف ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز جو ہے بدن کا پاک ہونا، دوسری چیز کپڑے کا پاک ہونا، تیسری چیز ستر کا چھپا ہوا ہونا. اور مرد کا ستر کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے، اس کے قدر اختصار کے ساتھ تفصیل ذکر کی. چوتھی چیز جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ظاہر پاک ہونا چاہیے، ظاہر پاک ہونا چاہیے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نیچے سیفٹی ٹینک ہے گھر میں، ظاہر بات ہے گھر میں سیفٹی ٹینک بنتا ہے، بسا اوقات سیفٹی ٹینک الگ ہوتا ہے اور استنجا خانہ اور بیت الخلا الگ ہوتا ہے. یا پھر جو ہے سیفٹی ٹینک بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس کا اوپر سلیپ ہونے کی وجہ سے وہ استعمال کے قابل ہوتا ہے، لیکن نیچے سیفٹی ٹینک ہونے کی وجہ سے اس میں غلاظت اور گندگی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھنا چاہے تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جگہ کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر پاک ہونا چاہیے. ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اس طرح پاک ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارا جسم ملتا ہے، مس ہوتا ہے، وہ جگہ پاک ہونا چاہیے.
ہمارے ہاں جو مسلوں کا اہتمام کرتے ہیں گھروں میں، اس کی وجہ یہ، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ خاص طرح کا جو ہے کپڑا ہوتا ہے یا موٹا باریک مسلح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جا نماز جس کو کہتے ہیں، اس کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ نماز تو فرش پر مسلح سے زیادہ بہتر ہے. ہم وہ سجدہ جو زمین پر کریں اس سجدے سے جو چٹائی پر کرتے ہیں اس سے بہتر ہے، اور چٹائی پر جو سجدہ کرتے ہیں اس سے وہ بہتر ہے قالین پر سجدہ کرنے سے، مصلے پر سجدہ کرنے سے. لیکن مصلے اور جائے نماز کا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اب جس جگہ فرش پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی ہماری. ہم پاک مصلہ بچھا لیتے ہیں، اب اگر وہ فرش ناپاک بھی ہے تو مصلہ ہمارا پاک ہے، ہماری نماز ہو جائے گی. بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ گادی ہے، بچوں نے پیشاب کر دیا، اب ظاہر بات ہے وہ پیشاب اس میں جذب ہو گیا، وہ گادی ناپاک ہے، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مسئلہ ذہن میں رہے کہ گادی ناپاک ہے، اگر اس کے اوپر کی بیڈ شیٹ پاک ہے یا آپ نے اس کے اوپر مصلہ بچھا لیا اور نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلہ پاک ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہو. اب فرض نماز ہے، ابھی اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ نماز کا وقت نہیں آیا. اگرچہ یہ وقت ظہر کی نماز کا ہے، جمعہ کی نماز کا ہے، لیکن عصر، مغرب، عشاء کی نماز کا وقت نہیں ہے. آج اس وقت اگر کوئی آج کی عصر پڑھنا چاہے، آج کی مغرب پڑھنا چاہے، آج کی عشاء پڑھنا چاہے تو نماز فرض ادا نہیں ہوگا، عصر کا فرض ادا نہیں ہوگا، فرض نماز نہیں ہوگی. آپ نفل پڑھنا چاہو اس کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے. تو فرائض کے لیے، واجبات کے لیے، واجب نمازوں کے لیے وقت بھی شرط ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو، یعنی آدمی جب نماز پڑھے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو. اللہ تو ہر طرف موجود ہے، اللہ پاک تو ہر طرف موجود ہے. جس طرف بھی رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے، جس طرف بھی رخ کر کے، اس طرف اللہ موجود ہے. ہم تو اللہ پاک کو سجدہ کرتے، پھر قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک تو ہے عبادت میں تعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے. جیسے ہمیں قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہمیں نہیں معلوم. تعبد یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں حکم ہے اس لیے کرنا ہے. جیسے کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی فجر کی 2 رکعت کیوں؟ ظہر کی 4 رکعت کیوں؟ اور ظہر ہی کے وقت میں جمعہ کے دن قصبے میں اور شہروں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے 2 رکعت کیوں؟ اب ظاہر بات ہے ہر حکم پر ایک سوالیہ نشان لگ سکتا ہے، ایک سوال قائم ہو سکتا ہے، کیوں؟ ایمان کا کمال یہ ہے کہ کیوں ذہن میں نہیں آنا چاہیے. ہم بندے ہیں، ہمیں حکم ملا ہے کرنے کا تو ہمیں کرنا ہے، معلوم ہو تو بھی، نہیں معلوم ہو تو بھی. شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بیعت و سلوک میں 4 سلسلہ ہے، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، ایسے 4 سلسلے. ان 4 سلسلوں میں ایک سلسلے کے بانی ہے، سہروردیہ سلسلے کے بانی ہے شیخ شہاب الدین. ان کے ایک مرید تھے
مرید تھے اور بہت زبردست عالم تھے، بہت زبردست. اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کے اوپر 100 دلیلیں قائم کی تھی. کتنی دلیلیں؟ ہم تو ایک بھی نہیں دے سکیں گے نا. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کتنا ہے، ہم کہیں گے ایمان ہے کہ ایک ہے. وہ پوچھے گا کیسے، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. علم کے اعتبار سے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. علماء بتا سکتے کہ بھئی اللہ ایک ہے، اس کے دلائل کیا ہے. شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کے مرید تھے اور بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے. تفسیر کبیر قرآن پاک کی تفسیر 100 جلدوں میں لکھی ہے. کتنی جلدوں میں؟ 100 جلدوں میں لکھی. انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کے اوپر 100 دلیلیں قائم کی تھی. اور سکرات کی کیفیت تھی، زندگی کا آخری وقت تھا، موت بالکل قریب تھی. شیطان آیا، اس نے آ کر کہا شہاب الدین اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ کیوں؟ کہنے لگے کہ میں صاحب ایمان ہوں، صاحب اسلام ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں. کہا تم اللہ کو ایک کہتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. ایک دلیل دی، شیطان نے دلیل کاٹ دی. دوسری دلیل دی، شیطان نے دلیل کاٹ دی. شیطان بہت بڑا عالم ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک پوری شریعت کا اس کو علم ہے. اتنا بڑا عالم ہے. یہ دلیلیں دیتے جا رہے تھے، وہ دلیلیں کاٹتا جا رہا تھا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ ان کے مرید کے اوپر یہ کیفیت ہے کہ سکرات اور نزع کا عالم ہے اور شیطان آ گیا ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل دے رہے ہیں، شیطان کٹ کرتا جا رہا ہے. آخری دلیل باقی رہ گئی تھی. اب ظاہر بات ہے آخری دلیل بھی اگر وہ دیتے اور شیطان وہ دلیل کاٹ دیتا تو یہ تو ہار جاتے اور پھر شیطان کی بات ماننی پڑتی. کشف ہوا، وضو کر رہے تھے اور کشف ہوا. انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا، اس طرح چھیٹا پھینکا اور کہا یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. یہ ہے ایمان. سمجھ میں آئے تو، نہیں سمجھ میں آئے تو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. کوئی ہم سے پوچھے ہم کہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے. دلیل کوئی دلیل نہیں، اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے. یہ ہے تعبد کہ ہمیں کچھ سمجھے نہ سمجھے، ہم کسی کو بتا سکے نہ بتا سکے، لیکن اپنی بات ایک. ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی کو حکمت و مصلحت نہ معلوم ہو، اس کے بعد بھی وہ مانتا ہو. اس کے بعد بھی تو اللہ تو چاروں طرف ہے. ہمیں پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی حکمتیں مصلحتیں ہیں، لیکن ایمان کا کمال یہ ہے کہ بھئی یہ ہمیں حکم ملا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. یہ حکم کیوں دیا گیا ہے جبکہ اللہ چاروں طرف موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے؟ پھر تو بولے یہ تو تعبد ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہم مانتے. حکمت یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ اللہ ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا. اللہ دکھائی نہیں دیتا، اور انسانی فطرت زیادہ سے زیادہ جاننے کے چکر میں ہوتی ہے. مشاہدہ ہو اور پوری دنیا میں یہ بات ہو کہ مسلمان اپنے معاملات میں اجتماعیت اختیار کرتے. ابھی جیسے یہ ہزاروں ہم لوگ مسجد میں موجود ہیں، ایک آدمی ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھے، ایک ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھے، ایک ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھے، تو ظاہر بات ہے یہ اختلاف دکھائی دے گا. لوگ بولیں گے یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا رخ ادھر ہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا رخ ادھر ہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا رخ ادھر ہے. یہ انتشار دکھے گا، آپس کا اختلاف دکھے گا. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ امت مسلمہ میں اجتماعیت اور اتحاد رہے.
اور پھر دل ہمارا مرکوز رہے، منتشر نہ ہو، خیالات نہ بھٹکے، اس کے لیے ہمیں قبلے کی طرف حکم کرنے کا حکم دیا گیا، رخ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم ہر حال میں اپنے علم کے مطابق جب نماز پڑھ رہے ہوں تو قبلہ رخ ہو، اور تھوڑا بہت انحراف ہوا بھی، تھوڑا بہت اگر ترچھا ٹیڑھا ہو گیا تو بھی نماز ہو جاتی۔ شریعت نے اس میں بھی معافی کا درجہ رکھا ہے کہ آدمی کتنا منحرف ہو، کتنا ٹیڑھا ہو، قبلے سے کتنا ہٹ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ 45 ڈگری تک، یعنی 22.5 ڈگری ادھر اور 22.5 ڈگری ادھر، اگر اتنے بھی ٹیڑھے میڑے ہو گئے تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ اور آدمی اگر سفر میں ہو، مسجد نہ ہو، اور ایسے آثار و علامات بھی نہ ہو، بدلی ہو، سورج دکھائی نہ دے رہا ہو، رات کا وقت ہو، گھور اندھیرا ہو، نماز پڑھنا ہے، قبلہ کدھر ہے معلوم نہیں، تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پر ہو، علاقائی طور پر کوئی شخص موجود ہو اس جگہ کا رہنے والا، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے، آپ پوچھ لیں۔ اور اگر بتانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ تحری کی جائے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرے، سوچے کہ بھئی قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، اور دل جس رخ پر مطمئن ہو جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ تو ادھر ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ اس کے بتانے کے بعد بھی اور یہ بات طے ہو جانے کے بعد بھی کہ قبلہ ادھر تھا اور آپ نے ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن نماز آپ نے پڑھ لی، آپ کی نماز ہو گئی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، تو ہماری نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت ہم نے نماز شروع کی تھی اور نماز مکمل کی تھی، ہمارا دل اس طرف قبلہ ہے اس بات پر مطمئن تھا۔ لطیفے کی بات، 4 آدمی ہے، چاروں کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، چاروں نے غور و فکر کیا، آسمان دیکھا، ستاروں کو تلاش کیا، ادھر ادھر سب طرف دیکھا، اور کسی نتیجے پر، حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ایک کا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، دوسرا کا کہتا ہے ادھر ہے، تیسرے کا کہتا ہے ادھر ہے، چوتھے کا کہتا ہے ادھر ہے۔ چاروں نے اپنے اپنے رخ پر نماز پڑھ لی، چاروں کی نماز ہو گئی، چاروں کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ شریعت کا حکم ہے کہ تحری کرے، غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے میں جس بات پر مطمئن ہوا ہوں میں اس پر عمل کروں گا۔ میرا ساتھی کوئی اور رخ پر عمل کر رہا ہے، وہ اس کا فیصلہ ہے، میں اس کے فیصلے کا پابند نہیں ہوں، وہ میرے فیصلے کا پابند نہیں۔ جیسے آدمی بیت اللہ کے اندر ہو، اب بیت اللہ کے اندر ہو تو چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اندر ہے تو ادھر بھی قبلے کی دیوار ہے، ادھر بھی قبلے کی دیوار ہے، ادھر بھی قبلے کی دیوار ہے، ادھر بھی قبلے کی دیوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تھے تو آپ نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ ساتھ میں جو 2-4 لوگ تو انہیں ہی معلوم تھا۔ حضور دروازے سے داخل ہونے کے بعد آگے بڑھ کر کے دیوار کے قریب کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز پڑھ لی تھی، لیکن آپ بیت اللہ کے باہر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا صف راؤنڈ لگتی ہے ایسے۔ کیوں؟ ادھر والا بیت اللہ کا رخ کرے گا، ادھر والا بیت اللہ کا رخ کرے گا، اس طرح، اور اس طرف رہنے والے بھی بیت اللہ کا رخ کریں گے، تو چاروں طرف ایسے صف، ہم کیا بولتے ہیں، صف سیدھی کر لو۔ وہاں صف سیدھی نہیں رہتی، وہاں صف گول رہتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ سب کو بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس جہت میں امام کھڑا ہے اس طرف
امام کے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے. جیسے بیت اللہ کی دیوار سے امام فاصلے پر کھڑا ہے، آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، 5-10 صف چھوڑ کر کے کبھی کبھی صف لگتی ہے، امام یہاں کھڑا ہے، آگے 5 صف خالی ہے، تو امام کے ساتھ امام کے رخ پر جو لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے رہیں گے. لیکن اس سائٹ اور اس سائٹ، تینوں سائٹ، اگر وہ لوگ بیت اللہ کے قریب بھی آ گئے، یعنی پہلی صف میں انہوں نے نماز پڑھی، امام سے وہ 4 صف بیت اللہ کے قریب ہیں، لیکن ان کی نماز ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ امام کی جہت میں نہیں ہے. جس جہت میں جس رخ پر امام ہے اس میں امام سے تقدم نہیں ہونا چاہیے. باقی 3 جہت سے اگر کوئی امام سے زیادہ بھی بیت اللہ کے قریب ہو گیا تو دکھنے کے اندر وہ امام سے آگے ہے، لیکن اس کی نماز امام کے پیچھے ہی کہلائے گی. تو نماز کی شرائط میں جماعت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام آگے ہو. امام آگے ہو. ہماری یہ مسجد جب یہاں تک تھی، یہ 4 صف اضافہ نہیں ہوا تھا، تو اس طرف جو ہے وضو خانے پر بورڈ لگا تھا کہ یہ امام کی حد ہے، اس کے آگے نماز نہ پڑھے. جمعہ کو لوگ آتے تھے، جگہ نہیں ملتی تھی تو ادھر ادھر جگہ خالی رہتی تھی، وہ آگے صف لگا لیتے تھے. اب ظاہر بات ہے وہ امام کے آگے ہو گئے، ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ بورڈ لگوایا کہ یہ جگہ امام سے آگے ہے، یہاں باجماعت نماز نہ پڑھے. آپ حج عمرے پر گئے ہوں گے، مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف کھلی جگہ ہے، لیکن جب ہم سلام پیش کرنے کے لیے مسجد نبوی میں باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو اس طرف کا حصہ، اور باب البقی سے جب نکلتے ہیں تو اس طرف کا حصہ پورا صحن جیسا کھلا ہوا ہے. وہاں پر بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ جگہ امام کے محاذات میں ہے، یعنی امام اس کے مقابل ہے، آپ اس سے آگے نہ بڑھیں جماعت کی نماز میں، ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو نماز کی باجماعت شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی امام کے پیچھے ہو. جو لوگ امام کے آگے بڑھ جائیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. یہ 7 شرطیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری. بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، وقت کا ہونا، اور اسی کے ساتھ قبلہ رخ ہونا. اور باجماعت نماز ہو رہی ہے تو مقتدی کا امام سے پیچھے ہونا، چاہے تھوڑا سا پیچھے ہو. جیسے 2 آدمی جب نماز پڑھتے ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو حکم یہ ہے کہ مقتدی امام کی سیدھی طرف پہلو میں کھڑا ہو اور تھوڑا سا پیچھے رہے، 1 قدم، یعنی امام کا قدم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر ہمارا قدم کا اگلا حصہ ہونا چاہیے، اس کے برابر نہیں ہونا چاہیے، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے. امام کی متابعت، امام کی اقتداء دکھنا بھی چاہیے. جیسے ہماری نیت ہے پیچھے اس امام کے، ہماری نیت ہے پیچھے اس امام کے، لیکن دکھنا بھی چاہیے کہ ہم امام کے پیچھے ہیں اور امام کے تابع ہیں. اسی لیے جماعت نماز ہو رہی ہے تو امام سے آگے بڑھنے کا جیسے ظاہری طور پر حکم نہیں ہے، ارکان کی ادائیگی میں بھی ہم اس بات کے پابند ہیں کہ امام کے جھکنے سے پہلے نہ جھکے، امام کے اٹھنے سے پہلے نہ اٹھے، امام سے تھوڑا پیچھے رہے. ہم ساتھ میں رہنے کی بھی عادت نہیں رکھنی چاہیے، امام سے تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے، ساتھ بھی رہے اور پیچھے دکھے بھی ظاہری طور پر. یہ 7 شرطیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری. ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. بقیہ 7 فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں، 12 واجبات ہیں جو نماز کے اندر ہیں، 52 سنتیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں. ہم نے نماز سیکھی نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں.
کہ نماز کی شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں. ہم پڑھ رہے، سالوں سے پڑھ رہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں. جاننا ضروری ہے. اس لیے یہ 7 شرطیں آپ یاد رکھیے. زندگی رہی اگلا ہفتہ انشاءاللہ پھر فرائض